اب فاعل کسی بھی فعل کا حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یہاں زیدن جو آیا یہ انا کا فاعل ہے. زید نے آواز نکالی. ریمون عربی زبان میں کہتے ہیں ہرن کو. ہرن ریمون. حروف جارہ آپ نے پڑھے تھے, اس میں ایک حرف تھا کاف. کاف تھا نا, کی طرح. جب اس کے شروع میں یہ لگے گا تو ریمون حالت جر میں چلا جائے گا, تو یہ بن گیا کریم. ہرن کی طرح. زید نے ہرن جیسی آواز نکالی. زید نے ہرن کی طرح آواز نکالی. تو یہ جملہ اپنی جگہ صحیح تھا, لیکن الحمدللہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس اعتبار سے بالکل ٹھیک تھا. کیا یہ جملہ غلط ہے اور اس میں یہ غلطی ہے. یہ تھے ہمارے حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں, اسم کو حالت نصب دیتے ہیں, خبر کو کچھ نہیں کہتے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا اثر نہ کریں, عامل کا اثر روکنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے, بہت طریقہ ہے. تو ان کا اثر روکنے کا ایک طریقہ, معنی ان کے برقرار رہیں گے لیکن ان کا جو اثر ہے کہ یہ مبتدا کو حالت نصب میں نہیں لے کے جائیں گے, وہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ان حروف کے بعد ما اس لفظ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس ما کو گرامر کی اصطلاح میں مائے کافہ, مائے کافہ کہا جاتا ہے. عمل یا اثر روک دینے والی ماں. ٹھیک ہے, آپ ان کا اثر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان حروف کے بعد ماں کا استعمال کر لیں. قرآن مجید میں آپ کو جو ملے گا کثرت سے استعمال, وہ انا کے ساتھ یا انا کے ساتھ ملے گا. ٹھیک, جیسے کہ ایگزامپل میں ان کو آپ کے سامنے ان کی ہی رکھوں گا, انما اور انما. بڑی خوبصورت ایگزامپلز ہے. قرآن مجید سے ایگزامپل رکھتا ہوں. مومن بھائی ہیں, المؤمنون اخوۃ, تمام مومن بھائی ہیں. انا آپ داخل کرتے ہیں اس کے شروع میں, انا نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو نصب دینی ہے. تو کیا بن جائے گا؟ ان المؤمنین اخوۃ. ان المؤمنین اخوۃ, انا کا کام پورا. آپ چاہتے ہیں انا کا اثر ختم کریں, تو کیا کریں گے؟ انا کے ساتھ آپ ما لگائیں گے, انما. اب وہ جو مبتدا تھا حالت نصب میں گیا, وہ واپس حالت رفع میں آ جائے گا. کیا بن جائے گا؟ انما المؤمنون اخوۃ. یہ آپ کہتے ہیں کہ تاکید بڑھ جاتی ہے. انما کا ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا. اس کا کہتے ہیں ترجمہ پاسبل ہی نہیں ہے اردو زبان میں. یعنی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ اس قسم کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یعنی تاکید جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اثر ختم ہو جاتا ہے, اعرابی اثر ختم ہو جاتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ, مومن تو بھائی بھائی ہیں. یعنی یہ تو کا لفظ بیچ میں پھر ہم اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ المؤمنون واپس حالت رفع میں آ گیا اس مائے کافہ کی وجہ سے. ایک حدیث کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, بڑی مشہور حدیث ہے. الاعمال بالنیات, اعمال نیتوں کے ساتھ ہے. ایسے ہی ہے نا, یعنی اعمال آپ کے جو ہیں ان کا انحصار کس پر ہے؟ نیتوں پر.
الاعمال بالنیات. آپ اس جملے کے شروع میں انا داخل کرنا چاہتے ہیں, داخل کریں. الاعمال کس حالت میں چلا جائے گا؟ نصب میں. ان الاعمال بالنیات, ما لگا دے ساتھ. انما الاعمال بالنیات, اعمال تو نیتوں کے ساتھ ہے. تو آپ کو قرآن مجید میں انما نظر آئے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو انما آپ کو ایگزامپل اس کی بھی ساتھ مل گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مائے کافہ ان حروف کا, اور اس میں سے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں کثرت سے, وہ انا اور انا کے ساتھ استعمال ہے اس کا. یہ ان حروف کا عمل روک دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور بھی ایگزامپلز ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ, قالوا, تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون. نحن مصلحون, سمپل جملہ آپ کا, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. نحن مصلحون, انا لگائیں گے تو انا مصلحون. وہ نحنو, انا پلس نحنو از اکول ٹو انا. ما بیچ میں آ گیا تو وہ واپس نحنو ضمیر حالت رفع والی استعمال ہوگی. انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ٹھیک. تو یہ ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے ملیں گے. اب میں جملہ لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, عربک جملہ, آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم سلام علیہا کے پاس آئے ہیں. اس وقت ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ سچویشن بعد میں کلیئر کرتا ہوں. انہوں نے بات کی ہے کہ انا رسول ربی کی, کیا ترجمہ ہوگا؟ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. میں تیرے رب کا رسول. رسول کی بنیادی معنی تو بھیجا ہوا کہ ہے نا. ٹھیک ہے, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اب دیکھیں بڑی خوبصورت چیز آپ کو نظر آئے گی. ربی کی کس لیے استعمال ہوا؟ مریم سلام علیہا کے لیے, مؤنث تھی نا. تو انا رسول ربی کی, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اگر مذکر ہوتا وہاں تو کیا کہتے؟ انا رسول ربی کا, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اردو میں ہم تیرے رب کا بھیجا ہوا مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. عربی زبان بتائے گی کہاں پر مؤنث کے لیے استعمال ہو. انا رسول ربک, میں تیرے رب کا بھیجا ہوں. اس کے شروع میں نہ لگائیں. ہم نے پڑھا انا پلس انا از اکول ٹو انی یا اننی. انی رسول ربی کی. ما لائیں انما, اب وہ جو آپ کی ضمیر تھی وہ واپس حالت رفع میں آ جائے گی. انما انا رسول ربی کی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہ, انہوں نے پھر ایک آڑ کر لی حجابن, فارسلنا الیہا, تو ہم نے بھیجا اس کی طرف, الیہا اس مؤنث کی طرف, روحنا اپنی روح کو, مراد جبریل علیہ السلام ہے. فتمثل لہا بشرا سویا, تو انہوں نے یعنی اس رسول نے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے لیے ایک مکمل بشر کی شکل اختیار کی. اس شکل میں ان کے سامنے آئے. قالت, جب انہوں نے دیکھا انہیں, قالت انی اعوذ بالرحمن منک, میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے, ان کنتا تقیہ, اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے.
اس پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قالا انما انا رسول ربی کی، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، کیوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ پھر وہاں پھر ان کا پورا مکالمہ چلا ہے، قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، ولم یمسسنی بشر، نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد کردار عورت ہوں۔ قال کذالک، نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، ہوا علیہ ہین، اور ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ وسائل کا پابند یا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی آپ کہہ لیں کہ خرق عادت باتیں معجزات کہلاتی ہیں۔ تو انما انا رسول ربی کی فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو میں ہم تو کے ساتھ اس کا عام طور پہ ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس میں آپ کو ایک تاکید زیادہ ملتی ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ ہرگز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ایگزامپلز آپ قرآن مجید میں اور بھی ملیں گی۔ اب کام آپ نے صرف یہ کرنا ہے، ہم پہچان کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ پہچان ہم کرتے رہیں۔ آپ کے سامنے حروف مشبہ بالفعل، آپ کے پاس ان کے معنی ہیں، آپ کو ان کا اثر پتہ ہے، آپ ان کے اسم اور ان کی خبر سے واقف ہیں، ٹھیک ہے، بس یہ آپ نے پہچان کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے چلتے رستے کھلتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔